أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم فيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنائے رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد تو توبہ کی آیت نمبر 98 اور 99 تلاوت کی گئی ہیں، جو 11ویں پارے کے پہلے رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ تم راضی ہو جاؤ جو جہاد پر نہیں گئے، تو اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جاتے ہو یا صحابہ، اللہ تعالیٰ تو ان سے راضی نہیں ہے، وہ فاسق لوگ ہیں، منافقین جو ہیں۔ پھر فرمایا کہ دیہاتی لوگ جو ہیں وہ کفر میں اور نفاق میں سخت ہوتے ہیں، تو اسی قابل ہیں، ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ وہ جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو احکامات اتارے ہیں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان احکامات کو یہ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، علم والا ہے، وہ جانتا ہے سب کچھ، ان کے معاملات کو بھی۔ اور پھر فرمایا کہ اعراب میں یعنی دیہات والوں میں جو اعرابی ہیں، گوار ہیں، ان میں ایسے ہیں من یتخذ ما ينفق مغرما، جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ چٹی سمجھتے ہیں، وہ یہ ایک قسم کا ٹیکس میں پڑا ہوا ہے کہ خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ فطرانہ دیتے ہیں یا جہاد کے لیے کچھ پیسہ دیتے ہیں، خرچہ دیتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، تو کرتے تو ہیں دکھاوے کے لیے یا مسلمانوں کے سختیوں سے بچنے کے لیے کہ ہمارے اوپر مسلمان کو سختی نہ کریں اگر ہم کوئی منافقت کا کام ظاہر کریں، وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو پھر کہتا ہے کہ یہ فرمایا وہ اس کو مغرمن جرمانہ کہتے ہیں، سمجھے، چٹی ہے یہ، ہمیں ٹیکس ہے ہمارے اوپر۔ اور یتربص بکم الدوائر، اور یہ دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں صحابہ کرام ہمارے اوپر کوئی گردش ایسی آ جائے کہ تم مغلوب ہو جاؤ یا یہاں سے چلے جاؤ، یا حضور نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو جائے، پھر باقی صحابہ جو وہ ان کو چھوڑ دیں، ایسے حالات کا وہ انتظار کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے علیہم دائرۃ السوء، بری گردش انہی پر آنے والی ہے، حال خراب انہی کا ہونا ہے، مارے انہوں نے جانا ہے، جہاں ملک سے بدر ان کو کیا جانا ہے، منافقوں کو یا یہودیوں کو۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ مسلمانوں کو برا وقت آئے گا تو ہم پھر بڑے کامیاب ہو جائیں گے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، ان کے خیالات کو بھی جانتا ہے، اور ان کی زبانوں میں جو ظاہر لوگوں کے علاوہ چھپ کر آتا ہے، آپس میں بیٹھ کے کرتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے۔ ومن الأعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور پھر اعرابیوں میں، دیہاتیوں میں، گوار ان پڑھوں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اللہ اور آخرت پر مضبوط یقین رکھتے ہیں، وہ خرچ بھی کرتے ہیں راہ خدا میں، اور جو خرچ کرتے ہیں اس کے حوالے سے یتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلاۃ الرسول، جو خرچ کرتے ہیں تو اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے تو ہمیں قرب کی منزل ملے گی، اللہ کا قرب ملے گا، اور صلوات رسول پیارے آقا کریم کی دعا ملے گی۔ راہ خدا میں ہم خرچ کریں گے، حق اصل دعا دیں گے جو ہمارے پاس دو جہاں کی کامیابی کا باعث ہے، اور دعا کی برکت سے اللہ کریم ہمیں جہنم سے بچا لے گا اور جنت عطا کر دے گا، اپنا قرب عطا کر دے گا۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ،
ایسے لوگوں کو جلد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کر لے گا۔ جب ان کے حالات، ان کے خیالات پاک ہے تو اللہ ان کو اپنی رحمتوں میں داخل کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ پہلے خطائیں بہت کر لی، نبی کی مخالفت میں بڑے ظلم کر لیے، جرم کر لیے، لیکن جب توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور قرآن پاک کے فہم اور قرآن پاک کو عمل کرنا نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔